اور اس مہینے میں حضور غوث اعظم، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث الثقلین، پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی فاتحہ دی جاتی ہے، اور اس فاتحہ کو 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو ربیع الثانی، ربیع الاخر میں غوث پاک کا عرس ہوتا ہے 11ویں شریف، اسے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اس لیے بڑی 11ویں شریف اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو 11ویں ہے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی 11ویں ہے، اس لیے اسے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ غوث اعظم کی جو نیاز دی جائے، ان کی جو فاتحہ کی جائے، اسے 11ویں شریف اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چاند مہینے، قمری مہینے کی 11 تاریخ کو سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل ذکر منعقد کرتے تھے، اور اس محفل ذکر میں آپ قرآن مجید کا درس دیتے، حدیث شریف کا درس دیتے، اور درس جب مکمل ہوتا تو پھر حلقہ ذکر قائم کرتے، ذکر الہی کی محفل سجاتے، اور بعد میں دعا ہوتی، اور دعا کے بعد جتنے بھی حاضرین سامعین محفل ذکر میں درس قرآن و حدیث میں موجود ہوتے، ان میں آپ کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ تمام آنے والوں کو کھانا کھلاتے تھے، جسے ہم اصطلاح میں لنگر شریف کہتے ہیں۔ وہ جب لنگر تقسیم کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، تو آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ کھانا جو آپ کو کھلایا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ کھانا میں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کھلا رہا ہوں۔ یعنی اس پوری محفل میں جو درس قرآن و حدیث ہوا ہے، جو حلقہ ذکر ہوا ہے، جو حضور کی طرف سے آپ کو کھانا کھلایا گیا، اس کا ثواب رب ذوالجلال حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کو عطا کرے۔ وہ پوری محفل کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو غوث اعظم کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا مقبول ہوا کہ وہ محفل جو حضور غوث العظم حضور کی طرف سے کیا کرتے تھے، غوث اعظم کے وصال کے بعد یہ محفل حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہونا شروع ہو گئی، اور یہ محفل ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کرتے تھے۔ 11ویں اس لیے کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے ساری زندگی حضور کا لنگر پکایا، اور اللہ کریم نے اس کا صلہ اور اجر یہ دیا کہ اے عبد القادر، تو نے ساری زندگی میرے محبوب کا لنگر پکایا، اب قیامت تک تیرے ایصال ثواب کے لیے لوگ محافل بھی سجائیں گے، لنگر بھی پکائیں گے، اور اس محفل کا نام پھر محفل 11ویں شریف ہو گیا۔ غوث العظم رضی اللہ عنہ
کا عرس مبارک یہ حسن اتفاق ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے یہ 11 ربیع ثانی کو آ رہا ہے۔ اگلے جمعے کو 11 ربیع الاخر 11 ربیع ثانی ہے، لہذا ہم جو سالانہ غوث پاک کا عرس اسلامی مہینے کے تیسرے پیر کو یہاں منعقد کرتے ہیں اس مسجد میں، اس مرتبہ حضور غوث پاک کا عرس جو ہے وہ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے جمعے کو، جمعے کی نماز کے بعد غوث پاک کا عرس یعنی بڑی 11ویں شریف کی محفل، نماز جمعہ کے بعد فاتحہ ہوگی اور پھر لنگر غوثیہ، لنگر قادریہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو تمام حضرات یہ نوٹ فرما لیں کہ غوث پاک کے عرس کی محفل بڑی 11ویں شریف اور ماہانہ درس قرآن و حدیث اور حلقہ ذکر کی محفل وہ اگلے جمعے انشاءاللہ جمعے کے موقع پہ بیان ہوگا۔ غوث اعظم کے احوال، ان کے حالات، ان کی شخصیت، ان کی تعلیمات پر گفتگو جمعے میں کی جائے گی، اور نماز جمعہ کے بعد فوراً ختم قادریہ، ختم غوثیہ پڑھا جائے گا اور پھر لنگر غوثیہ، لنگر قادریہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو اگلے جمعے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پر، ان کے حالات پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ آج مقام ولایت اور اولیاء اللہ کے حوالے سے قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، تاکہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ نبوت بھی ایک منصب ہے اور ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جن کو اللہ کریم نے نبوت عطا کی وہ اللہ کے نبی ہوئے، اور جن کو رب ذوالجلال نے ولایت عطا کی وہ اللہ کے ولی ہوئے۔ قرآن مجید میں جس طرح انبیاء کرام کی عظمت، ان کے شان اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا، اسی طرح قرآن مجید میں اولیاء کرام کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا۔ انبیاء کرام سے خرق عادت ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اولیاء کاملین سے اگر خرق عادت ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں انبیاء کرام کے معجزات کا بھی ذکر ہے اور اولیاء کاملین کی کرامات کا بھی ذکر ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ کے مقرب اور محبوب ہوتے ہیں، مقبول بارگاہ ہوتے ہیں، محبوب بارگاہ ہوتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ بھی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں اور مقبول ہوتے ہیں۔ یہ تین لفظ جو ہیں، انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ کے مقبول بھی ہوتے ہیں، محبوب بھی ہوتے ہیں، مقرب بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی ہیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے مقرب بھی ہوتے ہیں، مقبول بھی ہوتے ہیں اور محبوب بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام کی عزت و عظمت کا ذکر قرآن میں ہے، اسی طرح اولیاء کاملین کی عظمت، عزت، ان کے مقام اور مرتبے کا بھی قرآن مجید میں ذکر آیا۔ ان میں سے ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس دور میں اولیاء کاملین کے خلاف باقاعدہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے
جو معاذ اللہ لفظ بابا کا استعمال کر کے تو اولیاء کرام کی عظمت دلوں سے نکالنے کے لیے دن رات یہ مہم چلا رہا ہے کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس دور میں جن کو بابا کہہ کے لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انہیں اولیاء اللہ کہا گیا۔ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اور ان کی پہچان بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی تاکہ ولی اللہ کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کر جائے، غلطی نہ کھا جائے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی پہچان، ان کا تعارف قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو ولی اللہ کے لیے دو چیزیں اس آیت کریمہ میں جو بیان کی گئیں، یہ دو خوبیاں ولی اللہ کے اندر ہونا ضروری ہے، ایک ایمان اور ایک تقوی، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ ایمان سے مراد یہ ہے، سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا پہلے پارے میں، کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح جو ایمان لائے گا، ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لہذا اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے ملے، اس کے نظریات، اس کا عقیدہ، اس کی فکر وہ صحابہ کرام سے ملتی ہو۔ اور دوسری پہچان اور دوسری علامت ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ اس کے دامن میں پرہیزگاری ہو، اس کے پاس تقوی ہو۔ جس کے پاس تقوی نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے اپنے منہ سے آگ نکال رہا ہو، پانی کے اوپر تیرتا ہوا آ رہا ہو، ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہو، اگر اس کے دامن میں ایمان نہیں اور تقوی نہیں تو وہ اللہ کا ولی تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور آیت کریمہ جس میں اولیاء اللہ کے مقام کو بیان کیا گیا، اس آیت کریمہ پہ ذرا غور سے توجہ دیجئے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اس آیت مقدسہ میں بات کو اور واضح کر کے بیان کیا گیا، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں متقون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، ان کے عمل میں تقوی ہوتا ہے۔ لہذا تقوی کے بغیر ولایت پہ کوئی فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان اور تقوی دو علامتیں بیان کی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر اولیاء کاملین کی علامات کو بیان کیا، جنہیں کہتے ہیں کہ یہ بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں۔ تو قرآن مجید تو خود حکم دے رہا ہے، انہی کے پیچھے چلنے کا قرآن حکم دے رہا۔ دیکھیے آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ وَاتَّبِعْ کا معنی ہے ان کے نقش قدم پر چلو، اتباع کرو۔
سبیل من اناب الیہ، جو شخص ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتا ہے، جو شخص ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو۔ تو رب کریم تو خود اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے، ان کی پیروی کرنے، ان کی اتباع کا اللہ کریم خود قرآن مجید کے اندر حکم دے رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایک علامت کہ ولی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کی پہچان ایک اور آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ بے نماز کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت میں یہ چیز ضروری ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، اس معیار پہ پرکھ کے دیکھا جائے گا۔ یعنی عبادت گزار ولی کی صفت ہے کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اور اس کی عبادت کی کیفیت عام نمازیوں سے، عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ لی، وہ نمازی کہلایا، لیکن اولیاء کاملین ان سے ذرا اوپر درجے میں عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید میں واضح کیا گیا الذین یبیتون۔ یہ یبیتون کا جو لفظ ہے اس میں بڑی ہی وضاحت آ گئی۔ بات یبیتو، یہ کہتے ہیں رات بسر کرنے کو۔ عام آدمی تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، بس فارغ ہو گیا 5 نمازیں پڑھ لی، لیکن ولی جو ہوتے ہیں جن کو اللہ مقام ولایت عطا کرتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کی راتیں گزرتی ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ راتوں کو کس کے لیے گزارتا ہے؟ اپنے یبیتون لربہم، وہ راتیں گزارتا ہے اپنے رب کے لیے۔ اور کیسے گزارتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ولی اللہ کی ایک علامت، نشانی اور پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی رات گزارتا ہے اپنے پروردگار، اپنے رب کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رات گزارتا کیسے ہے؟ دونوں باتوں کا جواب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی رات اپنے رب کے نام کرتے ہیں، ان کی رات اپنے رب کے لیے بسر ہوتی ہے۔ اور کیسے بسر ہوتی ہے؟ فرمایا سجدم وقیاما، سجدے اور قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ کبھی دیکھیں تو آپ کو قیام میں نظر آئیں گے، کبھی دیکھیں تو آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے۔ یعنی مرادی معنی ہے کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے، ولی اللہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ لہذا نماز تو پہلی علامت ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو وہ تو ایمان اور کفر کے درمیان ہی فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ تو ولایت کے لیے صرف 5 وقتہ نماز صرف نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو بندہ یہ سمجھ لے، نہیں۔ پھر اس میں ایک چیز اور بھی بیان کی گئی کہ راتیں بسر کرتا ہے رب کے لیے، کبھی قیام میں کبھی سجدے میں، یعنی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ تو ولی اللہ کی یہ پہچان اور علامت بیان کی گئی۔ دوسری کچھ علامات قرآن مجید میں بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ جھگڑالو نہیں ہوتا، وہ جھگڑالو نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ اس میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا، تکبر سے بھی پاک ہوتا ہے، غرور سے پاک ہوتا ہے۔ وعباد الرحمن، ولیوں کا ایک نام قرآن میں عباد الرحمن آیا۔
ایک ہیں شیطان کے بندے، ایک ہیں رحمان کے بندے۔ جو شیطان کے راستے پہ چلیں وہ شیطان کے بندے، اور جو رحمان کے راستے پہ چلیں وہ رحمان کے بندے۔ ان کی ایک علامت قرآن میں بیان کی گئی، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں، یمشون علی الارض، جب زمین پر چلتے ہیں، حونا، بڑی عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں خدا کی زمین پر۔ کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ جب کوئی آدمی خدا کی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، تکبر اور غرور سے چلتا ہے، کہ اس کے چلنے کے انداز سے تکبر معلوم ہو، غرور معلوم ہو، اکڑ کے چل رہا ہو، جب وہ زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تو آسمانوں سے ندا آتی ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر خدا کی زمین پر تو اکڑ کے چلے گا تو زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، تو پھر تیرا اکڑنا کس لیے ہے؟ باقاعدہ آسمان سے اسے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، خدا کی زمین پر اکڑ کے نہ چل۔ لہذا ان دونوں آیتوں سے، قرآن مجید کی آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ولی کے اندر تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اسی آیت کا آخری حصہ جو ہے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ولی جھگڑالو نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں کرتا، بات بات پہ لوگوں سے الجھتا نہیں۔ اگر کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، اذا خاطبہم الجاہلون، جاہل کی جمع ہے جاہلون۔ جاہل آدمی، کوئی ان پڑھ آدمی کسی اللہ کے بندے سے، ولی سے بحث کرے، الجھے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، گالی گلوچ پہ اتر آئے، بحث و تمیز پہ اتر آئے، فتنہ و فساد پہ آ جائے، تو اس کی علامت قرآن میں بیان کی گئی۔ وہ انہیں کہتا ہے جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں سلام ہو، میں تم سے جھگڑتا لڑتا نہیں ہوں۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل سے الجھتا نہیں، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یہ تو بات کو سمجھ نہیں رہا تو اس سے لڑنے کا کیا فائدہ؟ اولیاء کاملین اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اتنے مقرب ہیں کہ انبیاء کرام یہ دعا مانگتے ہیں۔ یعنی ولی کا اتنا مقام ہے کہ قرآن مجید پڑھیں تو پیغمبر کی دعا ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ موت آئے تو اسلام پر آئے، یعنی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، دین اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب ہمیں موت آ جائے تو ہماری روح کو باری تعالیٰ وہاں بھیجنا جہاں تیرے نیک ولیوں کی روحیں ہیں، ہماری روح کو وہاں بھیج دینا۔ قرآن مجید میں جنہیں لوگ بابا کہتے ہیں، قرآن مجید میں انہیں صالحین کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اس آیت میں دیکھیں نا، توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم بابوں کو ماننے والے ہو، بابوں کے پیچھے جانے والے ہو، تو میں ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں پھر صالحین سے مراد کون لوگ ہیں؟ صالحین کنہیں کہتے ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، ولیوں کو ابرار بھی کہتے ہیں۔ ایک جنت میں کئی جنت درجے کے ولی ہیں، وہ تو جنت نعیم میں ہوں گے۔ تو ان سب سے پوچھیں کہ جنہیں آپ حضرت داتا صاحب کو کہتے ہیں بابا،
غوث پاک کو کہتے ہیں بابا ہیں وہ، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں۔ تو میں پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ جنہیں قرآن میں اولیاء اللہ کہا گیا، الا ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، تو بتاؤ یہ ولی کون ہے؟ پھر صالحین کون ہے؟ ایک آیت اور سن لیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ بھائی ان بابوں کا اتنا مقام ہے، ان ولیوں کا اتنا مقام ہے کہ ہر آدمی کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر آدمی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو بے نیاز رب قرآن میں بتا رہا ہے کہ میری رحمت ملے گی کہاں؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت کی اگر تمہیں تلاش ہے تو وہ ملے گی محسنین کے قریب۔ یہاں قریب کا معنی ہے پاس، وہ محسنین کے پاس ملے گی، محسنین۔ تو یہ سارے ولیوں کی صفات ہیں، محسنین، صالحین، ابرار، یہ سب اولیاء کرام کے نام ہیں، ان کے صفاتی نام ہیں۔ تو قرآن مجید میں تو بھائی جا بجا ان کی ذکر ہے، محسنین انہیں کہا گیا، انہیں ابرار کہا گیا، انہیں اولیاء اللہ کہا گیا۔ اور یہ انتخاب رب ذوالجلال کا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے اور ولی بھی اللہ بناتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت میں یہ نقطہ بیان کیا گیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ یہ بابا کہہ کے دن رات پروپیگنڈا کر کے، تو پھر قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید ان کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک وکار بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اور جس طرح انبیاء کی معجزات کا قرآن میں ذکر ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ دیکھیے نا انبیاء کے کمالات میں سے میں اکثر و بیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کمالات، ان کے وہ معجزات جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے قرآن میں، یہ اولیاء اللہ کی کرامات کو کہتے ہیں کہانیاں، اور معاذ اللہ ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت اولیاء اللہ کی کرامات کو کہتے ہیں کہانی شریف، اور معجزات کو بھی کہانی شریف کہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو وہ اولیاء اللہ سے دور کرنے کا ایک باقاعدہ پلان اور مہم چل رہی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ تو قرآن ہے، اس کی نص کا انکار کوئی کیسے کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورتی بناتے تھے، اس پر دم کرتے تھے، وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ سنیے قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ آل عمران، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی کی مورتی بناتے تھے پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پھر اس پر پھونک مارتے تھے، دم کرتے تھے، فیکون طیرا باذن اللہ۔ پیغمبر پھونک مارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ مٹی کی مورتی بھی کبھی دم کرنے سے پرندہ بن کے اڑی ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسا ہوا ہے۔ اور کس نے ایسا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ تو دم کرتے تھے، لیکن پرندہ بنا کے اڑاتا کون تھا ہوا میں؟ باذن اللہ۔ ان کے دم میں یہ تاثیر رکھی تھی اللہ کریم نے کہ ان کے دم کرنے سے پرندہ بن کے اڑنے لگا۔ دوسری بات دیکھیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد نابینا اگر آتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے، آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد کوڑ کی بیماری والا لایا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتے تھے، وہ دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اس سے بھی ذرا اوپر درجے میں بات آ گئی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى،
بِإِذْنِ اللہ۔ میں پھر عرض کروں گا اپنے تمام سامعین سے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ مردہ لایا جاتا حضرت عیسیٰ کے پاس، مردہ اٹھا کے لاتے تو پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام اس مردے کو زندہ فرماتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیسے کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یہاں 1 منٹ کے لیے رک کر یہ بات دل پہ لکھ لیں کہ نبی اللہ کے اذن سے کام کرے تو معجزہ کہلاتا ہے، اور ولی اللہ کی اذن سے کام کرے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ صفات رب کریم کی ہوتی ہیں، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی صفات اگر نبیوں سے ظاہر ہوں تو معجزہ کہلاتی ہیں، اور اس کی صفات اگر ولیوں سے ظاہر ہوں تو کرامت کہلاتی ہیں۔ مادرزاد نابینا آیا، اسے آنکھیں دیں، کوڑ کی بیماری والا آیا، اسے شفا یاب کیا، مردے کو لایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، مٹی کی مورتی بنائی، اس پہ پھونک ماری، دم کیا، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگا۔ اور 5واں کمال اسی سورہ آل عمران میں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو کچھ گھروں میں رکھ کر آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ 5 معجزات اور 5 کمالات حضرت عیسیٰ کے ہیں جو سورہ آل عمران میں رب کریم نے بیان کیا۔ یہ تو اللہ کریم نے قرآن میں اشارے دے دیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا یہ عالم ہے تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہیں، پھر ان کے تصرفات اور ان کے کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں ذرا دیکھیے، یہ بابے کہتے ہیں قرآن انہیں اولیاء اللہ کہہ رہا ہے، محسنین کہہ رہا ہے، ابرار کہہ رہا ہے۔ 2 مثالیں قرآن مجید سے، اگرچہ اور بہت سی مثالیں قرآن مجید میں ہیں، مگر جمعے میں آپ جانتے ہیں وقت اتنا ہوتا ہے، 2 باتیں سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ انبیاء کے معجزات کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا سورہ آل عمران کی روشنی۔ اب اولیاء اللہ کی کرامات، جن کو یہ کہتے ہیں یہ غوث پاک کی کہانی شریف ہے، یہ معاذ اللہ داتا صاحب کی کہانی شریف ہے، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں۔ بھئی قرآن میں تو من گھڑت نہیں ہے نا۔ اگر قرآن بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیگر انبیاء کے امت کے ولیوں سے کرامتیں ظاہر ہوئیں اور اس کو بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کیا تاکہ حضور کے امتی سوچیں کہ سلیمانی ولی کی روحانی طاقت یہ ہے تو محمدی ولی کی روحانی طاقت کیا ہو۔ اللہ کریم نے کسی عورت کو نبوت نہیں دی، لیکن ولایت عورتوں کو دی گئی ہے۔ ولایت عورتوں کو، خواتین میں، عورتوں میں بڑے بڑے اونچے درجے کی ولیہ گزری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے صدیقہ کا لفظ آیا ہے۔ صدیقہ کہتے ہیں اونچے درجے کی ولیہ عورت، صدیقہ۔ حضرت مریم کو قرآن نے کہا کہ یہ اونچے درجے کی ولیہ ہے۔ اب ان کی کرامت قرآن میں بیان کی گئی کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد حجرے تھے، حضرت مریم ایک حجرے میں عبادت کرتی تھی، اور ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ حضرت زکریا ایک دن کہیں آپ کھانے پینے کا سامان لے کے کمرے میں آتے تھے، ایک دن کہیں دور سفر پہ گئے تو باہر سے تالا لگا گئے،
اندر حضرت مریم ہے، ان کا حجرہ اعتکاف ہے، حجرہ عبادت ہے، باہر سے تالا لگا کے گئے، ذرا لیٹ آئے، دیر سے آ کے تالا کھولا تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، لاک ہے کمرہ، اور کوئی راستہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں کہ وہاں سے کسی نے پھل پکڑا دیا۔ تو حضرت زکریا بڑے حیران ہوئے کہ میں تو تالا لگا کے گیا ہوں اور یہ جو پھل پڑا ہے نہ منڈی میں ملتا ہے نہ بازار میں، کہیں بھی نہیں، بے موسم کا پھل ہے۔ تو حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آیا ہے بھی بے موسم کا پھل اور تمہارے حجرے میں موجود ہے، یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، بے موسم کا پھل۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کوئی زچہ بچہ سینٹر نہیں ہے کہ وہاں حضرت مریم چلی گئی، نہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت بڑا نازک مرحلہ تھا، حضرت مریم پریشان رہتی تھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے، میری قدرت آپ سے ظاہر ہوگی کہ میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی اولاد دینے پر قادر ہوں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سارا بندوبست ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کریم نے فرمایا مکاناً شرقیہ، اس طرف آپ چلی جائیں، وہاں ایک کھجور کا درخت ہے، نیچے ندی بہہ رہی ہے پانی، اس درخت کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، ولادت ہوگی۔ یہ جگہ فلسطین میں ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا۔ ہزاروں انبیاء کرام کی یادیں وابستہ ہیں فلسطین کے ساتھ۔ آج فلسطین کو تار تار کیا جا رہا ہے، خواتین اور بچوں پر اور ہاسپٹلز پر بمباری کی جا رہی ہے، ظلم اور بربریت اور تشدد کی ایک داستان ہے جو اسرائیل کی حکومت رقم کر رہی ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، لیکن وہ لوگ جو انسانیت کا راگ الاپتے ہیں، دن رات جنہیں انسانیت کی بڑی فکر ہے کہ انسانیت کے لیے کام کرو، انسانیت کے لیے کام کرو، اب ان کی خود یہ حالت ہے کہ وہ انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں۔ سینکڑوں فلسطینی موت کی آغوش میں شہادت کا جام نوش کر گئے۔ یہ اس سرزمین پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، بربریت و جاہلیت کی ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، شہدائے فلسطین کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ یہ وہی جگہ ہے فلسطین۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ پیدائش کے بعد عورت کو ایسی غذا کی ضرورت ہے جو تقویت کا باعث بنے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا کہ اے مریم، یہ جو کھجور کا درخت ہے، آپ اس کو ذرا پکڑ کر تنے کو جھٹکا دیں، جھٹکا دیں گی آپ تو پکی پکائی تازہ کھجوریں آپ کی جھولی میں گود میں گریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کی مریم نے دیکھا کہ کھجور کا درخت تو سوکھا ہوا ہے، اس پہ تو کھجوریں ہے ہی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ میں تنے کو جھٹکا تو دوں مگر اوپر تو کھجور ہی کوئی نہیں، تو کھجوریں کیسے گریں گی؟ اسی کہتے ہیں نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، یہ کام ولی کرے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حضرت مریم نے تنے کو پکڑ کے 2 دفعہ جھٹکا دیا، پکی پکائی لذیذ مزیدار تازہ کھجوریں آپ کی گود میں گری۔
تو بچے کی پیدائش کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عورت کے لیے بچے کی پیدائش کے بعد بہترین ٹانک اور مقوی غذا کھجور ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کھجوریں کھائیے اور اس ندی کا شفاف پانی پیئے اور عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. وہاں کمرے میں بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے، ادھر تازہ کھجوریں گود میں گر رہی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا درباریوں تخت چاہیے، کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کر کے آئے؟ تو پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے، پھر سلیمانی ولی انسان تھا آصف بن برقیہ، پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا. کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، یا آپ پلک جھپکیں تخت سامنے موجود ہوگا. تخت دیکھا تو سامنے پڑا ہوا تھا. اولیاء کرام کے مقام و مرتبے پر آج گفتگو کی گئی. اگلے جمعے انشاءاللہ غوث اعظم کے حالات زندگی پر، ان کی شخصیت پر گفتگو ہوگی. اور تمام سامعین نوٹ کر لیں اگلے جمعے غوث پاک کا عرس ہے اور جمعے کے موقع پہ ہوگا. وآخر دعوانا